آج کا جو ٹاپک ہے دا ڈارک روم میں سمجھ گئے ہوں گے، مقصد ڈرانا نہیں ہے، اسٹے ٹیون ٹل دی اینڈ، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے جنات کے حوالے سے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر جنات کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا جنات میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، جنات کے بھی کیا ویسے ہی ریلیشنز ہوتے ہیں، مائکا سسرال، کس طرح شادیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں انہوں نے تو جنات کی شادیاں اٹینڈ بھی کی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے کہ انہوں نے جنات کی شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہے۔ جانیں گے کہ آخر کیسی تھی وہ شادیاں، کس طرح ہوتی ہیں، کیا میل ملاپ ہوتا ہے، کیا رسم و رواج ہوتی ہے، جنات کہاں ہوتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کیا چلتا ہے، سب جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جی حکیم نیاز موجود ہیں جو کہ بہت فیمس ہے جب بات کرتے ہیں جنات کی حاضری کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ جانیں گے کہ جنات کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، کیا جنات کی حاضری کے لیے چلا کاٹنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا جنات کے ذریعے کوئی جادو بھی کروایا جا سکتا ہے، کیا کوئی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، آخر یہ سب کیا ہے۔ چلے آئیے جانتے ہیں پردے کے پیچھے کی حقیقت جنات کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ جی خیریت۔ جب ہم بات کرتے ہیں جنات کی شادیوں کی، جی آپ نے جنات کی شادیاں اٹینڈ بھی کی ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی جیسے کہہ دینا کہ کوئی عام بات نہیں ہے، جی مطلب سن کے کبھی کبھی گوز بمز آ جاتے ہیں، رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کہ ہم عام لوگوں کی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، جنات کی شادی بھی اٹینڈ کی جاتی ہیں۔ مطلب آپ ایک نارمل انسان ہیں اور جنات کی شادی آپ نے اٹینڈ کی ہوئی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کیسے؟ اصل میں میرے والد صاحب جو تھے وہ حاضری وغیرہ لگاتے تھے، ان کے پاس یہ جنات وغیرہ ہوتے تھے، تو انہوں نے میرے پہ حاضری لگایا کرتے تھے۔ تو ہماری زمین کچھ گھر سے تھوڑی سی دور تھی، تو ایک دن میں چائے لے کے ان کی طرف جا رہا تھا، مجھے چائے دی والدہ نے کہ دے کے آئیں، تو میں جب جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ رستے میں یہاں پہ جنات کا ایک پڑاؤ ہے۔ اب جب میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ جیسے پوری ایک ہماری نارمل شادی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بینڈ باجے اور وہ سارے جس طرح ڈھول ڈھمکے، وہ اس طرح کا سلسلہ تھا، تو میں 8-9 سال کا تھا، تو میں وہاں جا کے اس میں مشغول ہو گیا۔ آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ سکتے جی تھے؟ میں وہاں جا کے میں نے ان کے مطلب جیسے ان میں گھل مل گیا نا، اچھا میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں۔ اب جب والد صاحب کو پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ میرے پاس اس نے چائے لے کے آنا ہے، تو اچانک ان کو خیال آیا کہ یار رستے میں تو جنوں کا ایک ڈیرا بھی ہے، تو والد صاحب وہاں سے بھاگے جب آئے تو میں وہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا کہ بھئی تمہارا یہاں کیا کہ تم ادھر کیوں آئے، تو مجھے وہ لے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ میری جو ایک طاقت تھی جنات کو دیکھنے والی وہ سلب کر دی، کہ اس طرح جو ہے یہ پھر بچہ جو ہے یہ بعد میں کیونکہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے نا کہیں پہ، کیونکہ جنات جو ہیں ان کی بہت عجیب قسم کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ نارمل شکل میں تو بڑے کیوٹ سے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی شکل بگاڑتے ہیں کہ یہ کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں، اور یہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو جن چمٹ گئے، جن چمٹتا نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک خوفناک شعلہ بن کے انسان کو نظر آتا ہے، وہ آدمی اس کی خوفناک شکل دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اس سے وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو دورہ پڑ گیا۔ کیونکہ جن کی جو ایک حالت ہے، جو اس کی جو ایک کریشن ہے، وہ تو اس طرح کی کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو آگ ہے نا، نارمل حالت، مطلب آپ نارملی دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے نا، تو لیکن جب وہ جن ایک دور سے ہوگا، وہ بھی تھوڑا سا دور سے قریب آئے گا تو بندہ تو اس میں اس کے لیے نقصان ہوگا۔ تو آپ نے کس طرح سے اٹینڈ کی، آپ نے نارملی اس عمر میں کیسے دیکھ لیا؟ میرے پیچھے تو ایک روحانی طاقت تھی، میرے اوپر والد صاحب کو پڑھا ہوا ایک میرے استاد بھی تھے، تو ان کا ایک وہ عمل تھا جس کی وجہ سے جیسے آج اب بھی میرے اپنے بیٹے پہ جب ہم حاضری وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا میرا بیٹا۔ ٹھیک، تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ جب آپ میں نے وہاں اس وقت شامل ہوئے کہ وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ لڑیاں ڈالتے ہیں، ان کا ایک سیرا وہ تھا جسے کیا کپڑے تھے، کیا رسم و رواج تھے، کیا چل رہا تھا؟ شوخ کپڑے چمکیلے سے اور وہ پھول جھڑیاں ٹائپ اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا تھا لیکن میرے سنگ میں پوری ایک فلم ہے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا اپنی شادیاں کہ وہ لوگ ویلیں دے رہے ہیں، وہ ڈھول بج رہا ہے، وہ بینڈ باجا بج رہا ہے، وہ سارا چل رہا تھا، کیونکہ انسان اور جن میں ایک ان کی اس کا ہی فرق ہے نا، کہ وہ آگ سے بنے ہیں مٹی سے بنے ہیں، کہ ان کے احساسات بھی ہیں، ان کے جذبات بھی ہیں، ان کے ہاں یہ پیار محبت یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے نہیں کہ جی وہ جن عورت پہ عاشق ہو گیا، کچھ خواتین جو ہوتی ہیں اگر جن مرد کی شکل میں خوبصورت بن گیا وہ عاشق ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک نارمل چیز ہے، یعنی کہ ہر عمر ہر کیٹیگری کے جن ہوتے ہیں، مطلب بچے بزرگ جی سب، مطلب پوری ایک دنیا ہے جی، ان کی ایک دنیا ہے، اور وہ ان کی جو تعداد وہ ہم سے زیادہ ہے، ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ان کی موجودگی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے ان کی موجودگی ہو، تو یہاں پہ ہے موجودگی بالکل ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے جنات؟ جی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کتنے جن آئے ہوئے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ 4 آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ میں نے جو ہماری حاضری کے جو ہیڈ ہیں ان سے میں نے کہا تھا کہ ذرا
میرے ساتھ میں نے کہا ہوا ہے میرے ساتھ آیا تو ہوا ہے۔ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسسٹ کرتے ہیں آپ کو، کہ کن دنیاوی کاموں کے لیے آپ رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ؟ دیکھیں اس میں جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو اس میں ہم بیماریوں کی تشخیص کے لیے، مثلا میرے پاس ایک بچی آئی، 12 سال کی بچی تھی، تو اس کے پیٹ میں درد تھا۔ اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ نارملی ہر فزیشین کو دکھا لیا، اسپیشلسٹ کو بھی دکھا لیا، چائلڈ اسپیشلسٹ، لیکن اس کی درد نہیں جاتی۔ میں نے اس کو دوائی دی تو اب یہ دیکھا کہ اس کو افاقہ نہ ہوا۔ جب نیکسٹ ٹائم آئی تو میں نے سارے پہلو دیکھے تو پھر میں نے حاضری لگائی، تو اس جنات نے یہ بتایا کہ اس کا بیسیکل ایشو سائیکولوجیکلی ہے، یہ سب سے بڑی ہے، اب چھوٹے بچے ہو گئے ہیں، اب اس کو وہ توجہ نہیں ملتی، ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک۔ اس وجہ سے اب اس کے اندر وہ جو ہے نا جی ایک ہر وقت کا جو غصہ، چڑچڑاپن ہے اور انزائٹی ہے جس وجہ سے ہے۔ جب ہم نے اس پہ کام کیا اور باپ کو سمجھایا کہ اس بچی کو اس طرح کر کے ٹریٹ کریں، اس کو کیئر کریں، اس ایشو کو لے کے اب وہ ٹریٹ کریں، تو بالکل ٹھیک یعنی کہ آپ نے روحانی علاج کیا جنات کے ذریعے؟ جی، بنیادی طور پہ جنات کے ذریعے سب سے جو اچھی بات ہے وہ تشخیص ہو پاتی ہے ہمیں۔ بعض ایسے ایشو جہاں پہ تشخیص ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں اس سے مدد ملتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایشو جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس میں کوئی جادو وغیرہ ہے، اس پہ آسیب ہے، وہ ساری چیزوں کا پھر اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے بتایا، اور ہم جنات کی حاضری کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اور آپ اس حوالے سے بھی بہت فیمس ہے جنات کی حاضری۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ 4 جنات، 4 جن، تو حاضری کے حوالے سے بتائیے، حاضری کیا ہوتی ہے اور کیا عمل ہوتا ہے، اور کسی نے اگر جنات کی حاضری کرنی ہو یا کروانی تو کیا ہوتا ہے سارا ذرا بتائیے۔ اس میں دیکھیں، ایک تو جو جنات کی حاضری ہے یہ جنات کو پہلے قابو کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی ایک کامل اور ایک قابل استاد کے ذریعے وہ مخصوص قسم کے وظیفے ہوتے ہیں، چلہ کشی ہوتی ہے، ان میں خاص مدت ہوتی ہے، ان اوظاف کا ایک خاص ورد ہوتا ہے، ایک خاص تعداد ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جنات آپ پہ حاضر ہوتے ہیں۔ جنات کو حاضر کرنے کے لیے دل گردے کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی آپ نے جو پورا پروسیس بتایا، جی وظائف کا، جی ابال کا، چلہ ہم نے کاٹنے کیا کا، الحمدللہ۔ یہ چلہ کاٹنا بھی ضروری ہے؟ جی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بغیر دیکھیں، ممکن دو ہی طرح نہیں کی ہے حاضری، ایک تو جن ہے جو آپ کو جسے کہتے ہیں چمٹ گیا، کہ جس جن پہ جن حاضر ہو گیا جی، ٹھیک، وہ تو ایک نارمل ہی ہے نا کہ آپ چلے جا رہے ہیں کہیں پہ، وہ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو وہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، کہیں سے جن آپ نے کہیں پہ جن کے ڈیرے کو چھیڑ دیا، ان کے بچوں کو چھیڑ دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، وہ نظر نہیں آتا ہے نا، آپ جا رہے تھے، ان کا گھر تھا، اس کو نقصان پہنچ گیا، وہ غصے میں آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، آپ کو خوف زدہ کرنا، ایک یہ حاضری ہے یہ جو۔ لیکن ایک ہے جن کو قابو کر کے اسے اپنے تصرف میں لانا۔ اچھا، اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر سے اس گزرنا کے لیے ایک پڑتا ہے۔ پروسیجر ہے، اس کے لیے آپ کے پیچھے ایک استاد ہونا چاہیے۔ اگر ایک قابل استاد نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ آپ کے پیچھے، اس کی نظر نہیں ہوگی تو جن آپ کو نقصان پہنچا دیں آپ گے۔ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کے فادر کا؟ میرے والد صاحب کا تھا، اس کے علاوہ میرے کو جو سب سے پہلے استاد تھے والد صاحب کے بعد، وہ تھے حکیم اصغری عامل، وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کے فوت ہو گئے ہیں۔ آج کل ہمارے ایک وہاں پہ ہارون آباد میں ایک ہمارے بزرگ ہیں چودھری لیاقت، وہ جٹ ذمہ دار ہیں، لیکن ان کا شوق تھا، مطلب ہے کہ ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہیں۔ تو یہ بتائیں کتنے جلدی یہ پروسیجر ختم ہوتا ہے، چلا کاٹنا، یہ وظیفے وغیرہ، تو آپ کے پاس جنات کی حاضری آ جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر استاد آپ کے ساتھ مخلص ہو، وہ اگر صرف اتنا کہہ دیں نا جنات کو حاضر کر کے اپنی حاضری کو کہ جی یہ بندہ ہے، آپ سارے لوگوں نے اس کے تابع ہو جانا ہے، وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ آپ سے مخلص ہے، اگر آپ ایک تھرو پراپر چینل پہ چلیں گے تو ہم نے دیکھا لوگ سالہ سال چلتے رہتے ہیں، سالہ کے سال جا کے۔ نہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جنات چلیں، آپ کے ساتھ جنات کا رابطہ ہے تو جنات ایگریشن میں آ جائیں، یا الٹا آپ کے ساتھ دوستی نہ رکھیں ویسی جیسی آپ نے سوچی ہوئی ہے، یا دشمن ہو جائے، یا کوئی غلط کام کر دے آپ کا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ جب جو جن آپ کے تصرف میں ہے نا، کیونکہ جب یہ ان کو اپنے قید میں کیا جاتا ہے نا، قابو میں کیا جاتا ہے، تو ان کو باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی ان پہ حکومت ہے، بیسیکلی یہ جنات جو ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں نا جی، تو ان کے حوالے سے ان کو باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے ان سے۔